بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محمد عابد جلالی عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مخاطب ہوں۔ ہماری نام نہاد لسانی پیر سے جو بات چل رہی ہے اس میں آج 12 مئی ہو چکی ہے۔ 19 اپریل کو ان کا وفد یہاں مرکز اہل سنت میں میرے پاس آیا تھا اور طے یہ ہوا تھا کہ 10 دنوں کے اندر وہ اپنے پیر سے مشاورت کر کے مجھے بتائیں گے کہ کون سے دن میں وہ لاہور کے اندر ہمارے سامنے بیٹھیں گے اور آمنے سامنے بیٹھ کے بات چیت ہوگی۔ تو بعد میں جب ہم نے فون کیا تو انہوں نے ٹال مٹول کرنے کی کوشش کی۔ میں نے یہیں پہ ان کو کہا تھا کہ آپ اس وعدے کو نبھا نہیں سکیں گے، آپ اس کو اسٹامپ پہ لکھیں باقاعدہ۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اتنے لوگ تقریباً 15 آدمی وہ تھے ہمارے پاس آئے ہوئے اور اس کی ویڈیو آڈیو سب کچھ موجود ہے۔ بہرحال انہوں نے ٹال مٹول کرنے کی کوشش کی تو میں نے پھر سوشل میڈیا کے ذریعے جب 10واں دن تھا تو ان کو ایک پیغام بھیجا اور ایک کلپ بنا کر وائرل کیا سوشل میڈیا پہ کہ 4 گھنٹے باقی رہ گئے ہیں لیکن ابھی تک ہمارے پاس ان کا کوئی پیغام نہیں آیا۔ پھر 30 اپریل کو دوبارہ ہم نے کلپ بنایا اور پھر ان کو ہم نے آگاہ کیا اور ان کو مزید 2 دن کا ٹائم دیا کہ آپ اپنے پیر سے مشاورت کر لیں اور مشاورت کر کے مجھے بتائیں کہ کون سے دن ان کا پیر جو ہے وہ بات چیت کرنے کے لیے بیٹھنے کے لیے تیار ہے۔ تو اس کے بعد ان پر وہ قاتلانہ حملہ ہو گیا، وہ بھی ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ کس طرح کا وہ قاتلانہ حملہ ہے۔ میں کہوں گا کہ لسانی صاحب یہ جو قاتلانہ حملہ ہے یہ قاتلانہ حملہ اور اسی میں ہی آپ کے اتنے دن گزر گئے ہیں وہاں ہاسپٹل میں، آپ کے تو بڑے بڑے دعوے ہیں اور آپ کے پاس ایک چھڑی ہے۔ آپ کی کتاب وارث فخر میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کے پاس ایک چھڑی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آپ کو دی ہے معاذ اللہ آپ کے بقول، اور آپ نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ چھڑی ایک ایسی تلوار ہے کہ تلوار آپ کے پاس نہ ہو تو آقا علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ آپ کے بقول کہ اگر آپ کے پاس تلوار نہ ہو تو یہ چھڑی اس کا ایک وار جو ہے یہ بہت سارے دشمنوں کی گردنیں اتار دے گا۔ تو لسانی صاحب وہ آپ کی چھڑی کدھر ہے؟ آپ یعنی ایک بندہ آیا ہے اور اس نے 7-8 لوگوں کو وہاں پہ گھائل کر دیا ہے اور ابھی 10 دن گزر چکے ہیں، گزرنے والے ہیں اور آپ ابھی سارے ہاسپٹل میں وہاں پڑے ہوئے ہیں۔ ہاسپٹل کو چھوڑیں، اصل میں یہ بہانہ بنایا آپ نے، آپ کو تو 25 دن ٹوٹل دیے گئے تھے جس کے اندر آپ نے بیٹھ کے بات چیت کرنی تھی۔ اب وہ 25 دن مکمل ہونے والے ہیں، 2 دن باقی رہ گئے ہیں۔ آپ ہاسپٹل کو چھوڑیں، آپ نے جو باتیں کی ہیں، کتاب میں جو کچھ لکھا ہے اور آپ کے ویڈیوز اور آڈیوز جو موجود ہیں، جو کچھ آپ نے گستاخیاں کی ہوئی ہیں، آپ نے اس کا جواب دینا ہے اور آپ کو جواب دینا پڑے گا اور ایسے ہیلوں سے بہانوں سے اب کام نہیں چلے گا۔ علماء حقہ کے سامنے آپ کو پیش ہونا پڑے گا اور میں ان لوگوں سے کہوں گا اور سارے احباب سے کہوں گا جو سوشل میڈیا پہ مجھے اس وقت سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ آج ان کے لوگ کہہ رہے ہیں جی یہ علماء اور یہ مفتیان فتوے لگا رہے ہیں اور پھر الٹا بکواس کر رہے ہیں علماء کو۔ علماء کی تو یہ ذمہ داری ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود ارشاد فرمایا ہے اذا ظہر الفتن فلیظہر العالم علمہ، فرمایا جب کوئی فتنہ ظاہر ہو تو عالم دین کو چاہیے اپنے علم کو ظاہر کرے۔ فمن لم یفعل ذلک فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، فرمایا جو عالم دین اپنی یہ ڈیوٹی انجام نہیں دے گا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس پر اللہ کی لعنت ہو، اس پر ملائکہ کی لعنت ہو، اس پر جمیع انسانوں کی لعنت ہو۔ تو یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے۔
آقا علیہ السلام کی طرف سے ایک عالم دین کی، اور اتنی وعید فرمائی ہے، فرمایا لا يقبل اللہ صرفا وعدلا، جو عالم دین اپنی اس ڈیوٹی کو سر انجام نہیں دے گا، فرمایا اللہ نہ اس کا فرض قبول فرمائے گا نہ اس کا نفل قبول فرمائے گا۔ تو میں کہوں گا ان لوگوں سے جو اس نام نہاد پیر کے مرید بنے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں، کہ وہ بجائے اس کے کہ علماء حقہ کے خلاف زبان کھولیں، ان کو چاہیے کہ اپنے پیر سے کہیں کہ وہ بیٹھ کے بات چیت کرے۔ آخر اس میں حرج کیا ہے بیٹھ کے بات کرنے میں؟ اور وہ ہم سے طے کر کے گئے، اس سے کہے کہ بیٹھ کے بات کریں، اور ہم نے تو یہ بھی کہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ بات نہیں کر سکتا، وہ تمہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تمہیں رسول اللہ کی زیارت کروائیں گے، ملا دیں گے، ملاقات کروائیں گے۔ تو ہم نے کہا ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، آمنے سامنے بیٹھے گا تو کوئی بات ہوگی، اس واسطے ہم اس سے کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے پیر سے کہیں کہ جو اس نے باتیں کی ہوئی ہیں، جو گستاخیاں لکھی ہوئی ہیں، جو ویڈیوز آڈیوز میں اس کی باتیں موجود ہیں، ان کا جواب دے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ جواب دینے سے بالکل قاصر ہے تو اگلی بات کے لیے بھی ہم تیار ہیں، جو شعبدہ بازی وہ کرنا چاہتا ہے ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اب تم کو بجائے اس کے کہ اس طرح کے احتجاج شروع کرو اور ایسی باتوں میں ٹائم ضائع کرو، اور یہ بہانے ہیں، اب اس سے تو یہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ تم فیس کرو اور سامنے بیٹھو، تم تو بیرون ملک بھاگنے کے یہ بہانے بنا رہے ہو۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، تمہیں اب فیس کرنا چاہیے، جو باتیں تم نے کہی ہیں ان کا جواب دینا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، اور اللہ وحدہ لا شریک حق اور باطل کو واضح فرما دے گا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔